الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اور ہم نے اس کو وسیع کر دیا، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، پس ہم کتنے اچھے بچانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پس ڈرو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بے شک میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول، مگر انہوں نے یہی کہا، یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔ کیا پچھلوں کو یہی نصیحت کی تھی؟ بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے رہیے۔ یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن اور انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ میں نہ طلب کرتا ہوں ان سے رزق، اور نہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، قوت والا، زور والا ہے۔ پس ان ظالموں کے لیے ان کے جرائم کے عذاب کا ایسا ہی حصہ ہے جیسا ان کے ہم مشربوں کو ملا تھا۔ پس یہ جلد بازی نہ کریں، پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ مالک الملک نے مشرکین مکہ اور سارے منکرین کو ڈرایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے ہو اور ہدایت سے انکار کرتے ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھو پہلے گزرے لوگوں کا کیا حال ہوا، جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور مغرور تھے۔ لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، اور ان پر کنکریاں برسائیں گی جن پر ایک ایک کا نام لکھا تھا، اور جن پر وہ پڑتی وہ بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ فرعون جیسا مضبوط حاکم نہتے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر غرق ہوا بما اپنی فوج کے۔ ہود کی قوم کو ہوا نے ریزہ ریزہ کر دیا، صالح کی قوم کو چنگھاڑ نے نیست و نابود کر دیا، نوح کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جہاں عذاب نازل ہونا ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مہربانیوں کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے، جس نے اپنی قدرت سے تمہارے سروں پر آسمان کا سائبان بنایا، تمہارے پاؤں کے نیچے زمین کا بچھونا بنایا، اور ہر شے کے جوڑے جوڑے بنائے، جس سے نسل برابر پیدا ہوتی رہے اور مخلوق کی ضرورت پوری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو اور فوراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ میں تمہیں بر وقت ڈرانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح پہلے رسولوں نے بھی ڈرایا، لیکن ظالموں نے ان کو جادوگر کہا۔ ان کی ایسی بے رحمی پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور بڑھائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو نفع بخشے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے رزق نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے اور بہت قوت والا ہے۔ یہ لوگ اگر باز نہ آئے تو ان پر پہلوں کی طرح ہی عذاب نازل ہوگا، اور یوم محشر جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے، اس دن ایسے گمراہوں کے لیے سخت خرابی ہوگی۔ سارے فرمان الہی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، مخلوق کو ہدایت دیتے رہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور تم اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت مت کرو، ورنہ تم پر عذاب عظیم نازل ہوگا۔ لیکن شیطان
اپنی ازلی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اور کامیاب اس لیے ہوا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو منور نہ کیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ اگر دل و دماغ منور ہوتے تو یہ لوگ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں اپنی سعادت سمجھتے۔ اس لیے حکم ہوا کہ گزشتہ تاریخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، تاکہ تمہارے دونوں جہان اچھے ہوں۔ اور ہماری یہ محفل اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔